ہمارے لوگ نا ایسی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. سہیل وڈیج کے کالم پر تبصرے شروع ہو گئے ہیں, اس کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے, ظاہر سی بات ہے ویوز آ رہے ہیں, ویوز ملیں گے, پیسے ملیں گے, لیکن اس کے جتنے معاملات تھے نا بس اس میں کافی اس کے چیزوں پر اس نے بحث کی ہے جن پر آگے ہم بحث کر سکتے ہیں. جیسے اس کی بات پر جن الفاظ پر بحث ہونی چاہیے اس پر کسی نے بحث نہیں کی. اچھا, مطلب آپ کوئی نیا جو اس میں سے کوئی نقطہ نکال کے لائے, یعنی کہ میں نے وہ پورا کالم پڑھا ہے, بلکہ 2-3 دفعہ پڑھا ہے. اچھا, کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اچھا, فرشتوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی, انہوں نے یہ دیکھیں آدم کی تخلیق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر ہوں. فرشتوں نے کہا میرے رب آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم کافی. وہ خون ریزی کرے گا, قتل و غارت کرے گا. میرے رب نے فرمایا فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. وڈیج صاحب نے لکھا, وہ یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے معافی مانگی. فرشتوں نے, انہوں نے غلطی نہیں کی, فرشتوں نے کوئی غلطی کی نہیں. تو معافی کس چیز, انہوں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں کیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 12, اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان نے تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, اس میں بھی ذکر ہے. تو صاحب اس میں پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے جو ہے دانستہ طور پہ غلطی نہ کی ہو, جو ہے وہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے مس انٹرپریٹ چیزیں جیسے بھی کیا ہے. آدمی جب غلطی کرتا ہے تب بھی معافی مانگتا ہے نا. جب اس نے غلطی کی نہیں تو اس نے معافی کیسے مانگی؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV, میں ہوں کاشف جوید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب. پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پہ اور جتنے بھی ولاگر ہیں انہوں نے یہ شور ڈالا ہوا ہے اور آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ سہیل وڈیج صاحب نے پتہ نہیں کیا کون سا کالم لکھ دیا ہے. تو اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ستار چودھری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ سہیل وڈیج صاحب نے کون سا ایسا کالم لکھ دیا کہ زمین ہل کے رہ گئی ہے, سیلاب سے زیادہ تباہ کاریاں مچ گئی, کیا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہر چیز کو نا روٹین میں لیا کریں, ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی ایک جرنلسٹ ہے, اگر وہ آرمی چیف سے ملاقات کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو نہیں ہے. میں نے بھی کالم پڑھا, لیکن ہمارے لوگ نا ایسی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. سہیل وڈیج کے کالم پر تبصرے شروع ہو گئے ہیں, اس کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ویوز آ رہے ہیں, ویوز ملیں گے, پیسے ملیں گے, لیکن اس کے جتنے معاملات تھے نا جی بس اس میں کافی اس کے چیزوں پر اس نے بحث کی ہے. اچھا, جن پر آگے ہم بحث کر سکتے ہیں. لیکن متن میں چاہتا ہوں جو متن ہے نا ان کے کالم کا وہ بیان کریں. لیکن جس اس کی بات پر جن الفاظ پر بحث ہونی چاہیے اس پر کسی نے بحث نہیں کی. اچھا, مطلب آپ کوئی نیا جو اس میں سے کوئی نقطہ نکال کے لائے, یعنی کہ میں نے وہ پورا کالم پڑھا ہے, بلکہ 2-3 دفعہ پڑھا ہے. اچھا, کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اچھا, جو چیز قابل بحث ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے جی, اس پر کسی ویلاگر نے یا کسی کالمنسٹ نے یا کسی اینکر نے اس پر بات نہیں کی. اس کے دیگر جو معاملات ہیں اس پر بحث شروع ہے. اچھا, یہ جو اس نے کی ہے نا یہ سب سے خوفناک بات ہے میرے لحاظ سے, جو میں سوچتا ہوں. اچھا, وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں, کالم کے جو ہے نا سینٹر میں جا کے, وہ کالم کے سینٹر میں لکھتے ہیں, جی, سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا جی, کہ سیاسی مسالت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. یہ آرمی چیف کے حوالے سے, یہ آرمی چیف والے صاحب تمام لوگ اسی چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ معافی مانگنے سے سچے دل سے, اس پر بحث جاری ہے. لیکن جو اس نے آگے لکھا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا. آگے کیا لکھتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا, جی, جس سے واضح ہوتا ہے کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا. یہ قابل غور ہے بات. شروع میں جی, فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا. اچھا, مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا. جی, اس سے اگلی بات ہے جو سب سے زیادہ قابل غور ہے. جی, گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے, معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. اب میں اس پر بحث کرتا ہوں. جو صاحب اس میں تو یہ بچہ جانتا ہے, چونکہ ہم سب مسلمان گھرانوں سے تعلق ہے, فرشتوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی. انہوں نے یہ دیکھیں آدم کی تخلیق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے جی فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر رہا ہوں. فرشتوں نے کہا میرے رب آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہم کافی. وہ خون ریزی کرے گا, جی, قتل و غارت کرے گا. میرے رب نے فرمایا فرشتوں کو
کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. آپ نے پھر آدم کی تعظیم کے لیے کچھ چیزیں بتائی کہ ان کے نام بتاؤ. ان کے کوئی نام سکھا دیے اور فرشتوں کو پوچھا کہ آپ بتائیں. اور فرشتوں نے کہا کہ رب ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں. جی. اور تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور صرف ابلیس نے نہیں کیا. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34. جی. اس میں اس کا ذکر آتا ہے واضح طور پہ لکھا ہوا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. جی مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی ہے. جو وڑائے صاحب نے لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے معافی مانگ لی. فرشتوں نے انہوں نے غلطی نہیں کی. فرشتوں نے کوئی غلطی کی نہیں تو معافی کس چیز؟ انہوں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں کیا. جی. تو وہ معافی کس چیز کی مانگے؟ فرشتوں نے تو کوئی غلطی کی نہیں. اچھا جو صاحب یہاں پہ فرشتوں اور یہ پیدا ہوتا ہے اور وڑائے صاحب اپنے کالم کو جی یہ جو اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا یہ مکالمہ یہ واقعہ کوڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی اور وہ فرشتے بن گئے اور اس نے معافی نہ مانگی وہ شیطان بن گیا. یہ عمران خان پر اور فوج کے درمیان گفتگو کر رہا ہے. ہاں. اس کو اس کے ساتھ کس کو وہ فرشتہ کہہ رہا ہے اور کس کو وہ خدا کہہ رہا ہے. اور اپنے کالم کو سیدھا کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کیا ہے, غلط تشریح کر رہا ہے. صاحب اس میں نا دو ممکنہ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ خود حافظ قرآن ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی صحیح بتایا ہوگا. سہیل وڑائے صاحب سے غلطی ہوئی. یہ یقیناً جی یہ یقیناً کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب حافظ قرآن ہے. جی جی انہوں نے کبھی بھی یہ غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے. یہ سہیل وڑائے صاحب نے اپنے کالم کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معافی مانگنے والے فرشتے بن گئے اور نہ مانگنے والے شیطان بن گئے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ بات عمران خان کے اوپر منطبق کر دی. یہ عمران خان پر بات لے کر جا رہا ہے نا شیطان سے ان کو کہ وہ کمپیریزن کر رہا ہے. جی جی. بے فرشتوں نے تو کوئی حکم عدولی کی نہیں, میرے رب سے انکار کیا ہی نہیں, ایسے ہی تو وہ معافی کس چیز کی مانگے؟ یہ کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں. اور دیکھیں نا سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 12, اس میں بھی شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان نے تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں. اس میں بھی ذکر ہے. یار فرشتوں کی معافی کا کہیں ذکر نہیں آتا. سہیل وڑائے صاحب کو یہ جو اس نے قرآن مجید کا اس سے غلطی سے ہوا ہے یا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے, اس کو معافی مانگنی چاہیے. سب سے پہلے تو وہ دوسروں کو معافی منگا رہا ہے نا, وہ مطالبہ کر رہا ہے اور تجویزیں دے رہا ہے سچے دل سے معافی مانگے. سہیل وڑائے کو سب سے پہلے تو سچے دل سے یہ معافی مانگے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے, غلط تشریح کر رہا ہے, صرف اپنے کالم کو اور عمران خان کو سامنے رکھ کرے گا تھا. اس میں پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے جو ہے دانستہ طور پہ غلطی نہ کی ہو, جو ہے وہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے مس انٹرپریٹ چیزیں جیسے بھی کیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ان کو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر میں اس کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ اس نے غلط ترجمہ ہوا, یہ اس نے غلط ترجمہ کیا ہے. کہیں فرشتوں نے معافی نہیں مانگی تھی, فرشتوں نے تو میرے رب کی حکم عدولی کی نہیں. آدمی جب غلطی کرتا ہے تب بھی معافی مانگتا ہے نا, جب اس نے غلطی کی نہیں تو اس نے معافی کیسے مانگی؟ سہیل صاحب سے یہ جیسے بھی ہوا ہے. اچھا سہیل صاحب کے اوپر ایک سینئر صحافی ہیں جو ہے ان کا ایک بڑا نام ہے, ایک اکثر جو ہے ایک جنرل سا الزام آتا ہے کہ یہ پرو جو ہے وہ پی ایم ایل این صحافی ہیں. یار ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارا یہ نا بات یہ موضوع بحث نہیں ہے. ہمارا موضوع بحث اس کے پورے کالم میں صرف یہ ایک ہی بات ہے کہ وہ جو غلط تشریح کر رہا ہے. دیکھیں ایک جو جرنلسٹ ہے, جو ایک کالمنسٹ ہے, اس کے ہزاروں فالوور ہیں, لاکھوں میں ہیں. وہ لوگ پڑھیں گے, ہماری نوجوان نسل پڑھے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کا غلط ترجمہ اور غلط تشریح کر کے دے رہے ہیں. ہمارے جتنے نوجوان اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انہیں اپنے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے. بلکہ یہ معافی نہیں, میرے خیال کاشف صاحب یہ معافی نہیں, یہ توبہ کرنی چاہیے. چلیں وہ تو جو ہے نا وہ سہیل صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر انہوں نے غلطی کی ہے یا پھر غلطی سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن جو میرا سوال ہے, میں نے بھی کالم پڑھا,
یہ جو بار بار ملاقات کا کہتے رہے ہیں محسن نقوی کو میری ملاقات کروائیں اور پھر یہ ملاقات پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی، سیدھی جا کے بیلجیم میں ہوئی ہے؟ یہ وہی نا، ہم وہ الگ موضوع ہے، اس پر ہم پھر بات کر لیں گے کہ یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا جی، یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی منتیں کرتا رہے کہ میری ملاقات کرا دیں. یہ تو اپنے آپ کو اس نے بڑا ڈی گریڈ کیا ہے نا. لیکن ہمارا جو موضوع تھا نا وہ صرف یہ قرآن کی آیت تھی. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اور ہم انہیں سہیل بڑائی صاحب کو دل سے معافی مانگنی چاہیے. جی یہ تو جیسے آپ نے سنا، یہ تو بچہ جانتا ہے جو بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ فرشتوں سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. بہرحال مزید اس کے اوپر اصلاح کروائی جا سکتی ہے. وہ علماء کرام بھی موجود ہیں، تو سہیل بڑائی صاحب امید ہے وہ اس کے اوپر اپنے خیالات کو ریوزٹ کریں گے. تو آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ساجد میر صاحب، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم میں سورہ بقرہ کا جو حوالہ دیا ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو درست نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، تو اس لیے لہذا معافی مانگنے کا جواز تو نہیں پیدا ہوتا. تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ جو سادہ بات ہے وہ تو بس اتنی ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس سے ایک اندازہ لگایا کہ وہ تو اگر اقتدار میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھائی نہیں دیں گے تو وہ تو فساد پیدا کریں گے. انہوں نے یہ سوال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی فساد بھی ہو سکتا ہے اور اچھے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو فرشتوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں معلوم تھا آپ غلطی سے پاک ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس میں غلطی تو تب ہے کہ کوئی انہوں نے گستاخی کر دی تھی، ایسا کچھ نہیں معلوم ہوتا، بلکہ وہ جو بھی مقام ہے اس میں ایک طرح سے بس یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں بات کرنے، سوال کرنے کی اجازت ہے، اور وہ مہربان خدا ہیں، انہوں نے کوئی ان کو نہیں کی. اگر غلطی کی ہوتی تو وہاں توبہ کے الفاظ ہونے چاہیے تھے، اور اگر اس معنی میں غلطی کہا بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پلان پر انہوں نے اعتراض کر دیا، تو تب بھی وہ کوئی غلطی کی ٹائپ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا ہو. بس وہ ایک اچھا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا جواب دے دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا.